بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاورات فی الالہیات کے بیان میں ہے۔ محاورات میں معاد کے بارے میں گفتگو ہے اور معاد کی فصل سابع یعنی 7ویں فصل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ 7ویں فصل میں مصنف میزان اور صراط کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، کلامی کتابوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں جن میں معاد کے بارے میں گفتگو ہے، وہاں پر آپ کو میزان اور صراط کے بارے میں اچھی خاصی گفتگو نظر آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ روز حشر میزان بھی ہے اور صراط بھی ہے، لیکن اختلاف اس نقطے کے بیان میں ہے کہ ان دونوں سے مراد کیا ہے۔ استاد سبحانی آغاز میں مختلف اقوال بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا مختار ذکر فرما رہے ہیں۔ میزان کی کیفیت کیا ہے؟ ویسے میزان لفظ کا سادہ سا ترجمہ ہے ترازو۔ قیامت کے دن میزان نصب کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ شیوخ معتزلہ کا ماننا ہے کہ میزان سے مراد حقیقی معنوں میں ترازی ہے، یعنی جو ترازو ہے وہ حقیقی ترازو کہ جس کے 2 پلڑے ہیں اور ان دونوں پلڑوں کے ذریعے سے اچھے اور برے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ آپ دنیا کے اندر جیسے ترازو دیکھتے ہیں بقول ان شیوخ معتزلہ کے کہ قیامت کے دن بھی ایسا ایک ترازو نصب کیا جائے گا کہ اس کے ایک پلڑے میں جو اچھائیوں کا نامہ اعمال ہے اور کتاب ہے اس کو رکھیں گے اور دوسرے پلڑے میں برائیوں کے نامہ اعمال اور کتاب کو رکھیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا بھاری ہوتا ہے۔ جو بھاری ہوگا اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ بندہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ بندہ اہل جہنم ہوگا۔ یہ شیوخ معتزلہ ایسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عباد اور بصرے کی ایک جماعت اور بغداد کے کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ناغجان میزان اور موازین سے مراد یہ کوئی ترازو نہیں ہے جس کے 2 پلڑے ہوں۔ موازین یعنی عدل، نہ کہ میزان سے مراد یہ ہے کہ واقعاً ایک بڑا سا ترازو لگا ہوگا۔ یہ اہل سنت برادران کے ہاں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میزان کو سمجھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ نشأہ آخرت، عالم آخرت، اس عالم سے ایک اکمل اور کامل تر عالم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس عالم کے حقائق کو سمجھنا اور جو بہت ساری حقیقتیں اس جگہ پر ہے ہمارے لیے تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اس عالم کے حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں اگر ان کو ہم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا اور اس عالم کے
انسان کو اسی دنیا اور عالم کے الفاظ میں سمجھایا جائے گا، اور ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چیزیں محسوس ہیں. ان حقائق کو دنیاوی انسان کے لیے اگر سمجھانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی الفاظ میں سمجھائیں گے، لیکن اس کا قطعاً معنی یہ نہیں ہوگا کہ ان حقائق کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آپ ان الفاظ سے یہی دنیا والے امور محسوس مراد لیں. نہ عزیز من، اب مثلا اگر کہا گیا ہے قیامت کے دن میزان ہے تو آپ اپنے ذہن میں فوراً یہ نہ بنائیں کہ جیسے یہاں پر ترازو بنا ہوا ہے وہاں پر بھی ترازو بنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید میزان کو ایک عام معنی میں استعمال کرتا ہے، حتیٰ غیر محسوس حقیقت کو اس میزان کے الفاظ کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. مثلا سورہ حدید کی 25 نمبر آیت کو دیکھیں کہ یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بینات اور معجزات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو نازل کیا. اب اس یہاں پر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میزان دے کر پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا گیا یعنی ان کے ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ایک ترازو تھما دیا تھا خدا نے. خوب ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ یعنی ہر پیغمبر ایک ہاتھ میں بک لے کر آیا، کتاب لے کر آیا اور دوسرے ہاتھ میں ترازو لے کر آیا جس کے 2 پلڑے ہوں. نہ، ایسے تو قطعاً مراد نہیں ہے. لہذا لفظ کو دیکھ کر فوراً یہاں کے دنیاوی محسوس فرد کی طرف چلا جانا یہ مناسب عمل نہیں ہے. اچھا، تو پھر میزان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، میزان سے ہر وہ چیز مراد ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے حقائق کو تولا جائے، چاہے اس کے اعمال قلبی ہوں، چاہے اعمال بدنی ہوں، چاہے عقیدہ ہو، چاہے نیت ہو، یہ تمام چیزیں اس میزان کے ذریعے سے تولی جائیں. بس میزان یعنی کیا؟ یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے ان کو ناپا اور تولا جاتا ہے. اما ناپنے اور تولنے کے لحاظ سے ضروری تھوڑی ہے کہ میزان ایسی مادی شکل کا ہو. ہر چیز کی ناپ تول کا آلہ اسی شے کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر عمل ہے تو اس کو ناپنے اور تولنے کا وسیلہ اسی جن سے ہونا چاہیے، عقیدہ ہے تو اسی جن سے ہونا چاہیے. اچھا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے 1-2 عبارتیں میں پڑھتا ہوں بعض بزرگان کی. ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ اسفار میں فرماتے ہیں میزان کل شیء یکون من جنسہ، ہر چیز کا میزان اسی کی جنس سے ہوگا. فالموازین مختلفہ، جب ہر چیز کا میزان اسی شے کی جنس سے ہوگا تو موازین مختلف ہو جائیں گے. والمیزان المذکور فی القرآن ینبغی ان یحمل علی اشرف الموازین، فرماتے ہیں وہ میزان کے جو قرآن میں ذکر ہوا ہے سزاوار ہے کہ اس کو آپ اشرف ترین موازین پر حمل کریں. وَهُوَ مِيزَانُ يَوْمِ الْحِسَابِ، یوم الحساب کا میزان وہی ہے. کما دل علیہ قولہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن موازین قسط، عدالت کے میزان نصب کیے جائیں گے. وَهُوَ مِيزَانُ الْعُلُومِ،
وہ میزان ایسا میزان ہے کہ جو علوم کا بھی میزان ہے. وَمِيزَانُ الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ، جو قلبی اعمال ہیں ان کے لیے بھی میزان ہے. وہ قلبی میزان کے وہ اعمال قلبیہ کہ الناشئۃ من الاعمال البدنیہ، قلبی اعمال ان اعمال بدنیہ سے نشأت پاتے ہیں. یہ ایک کلام کے پس ہر شے کے لیے میزان اسی کی جنس سے ہوتا ہے. حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مفصل کلام یہاں پر استاد سبحانی نقل کرتے ہیں کہ بندہ حقیر اس کا خلاصہ اس طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو آیات میزان ہے، میزان کے بارے میں آیات ہے، ان کا ظاہر یہ ہے کہ حسنات اور نیکیاں سبب بنتی ہیں کہ میزان میں ثقل آئے، وزن پیدا ہو. سیئات اور برائیاں سبب بنتی ہیں کہ انسان کے میزان میں خفت آئے. پس حسنات جو اچھائیاں اور نیکیاں ہیں وہ ہمیشہ میزان کے ثقیل ہونے کا باعث بنتی ہیں، جبکہ سیئات اور برائیاں ہمیشہ میزان کی خفت اور ہلکے پن کا باعث بنتی ہیں. یہ چیز آیا تو قرآنی سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وضاحت ابھی کرتا ہوں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں علامہ. مراد یہ نہیں ہے کہ دو ترازو لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف اچھائیوں کو رکھا گیا، دوسری طرف برائیوں کو رکھا گیا، پھر ان کو ایسے تولا جائے. ہمارے یہاں عام طور پر ایسے سمجھتے ہیں. میزان یعنی وہ ترازو، حالانکہ ترازو کسی قسم کا بھی ہو کہ اس کے دو پلڑے، ایک طرف اچھائیاں اور دوسری طرف برائیاں، ان کو تولیں گے آپس میں. اگر اچھائیاں بھاری ہو جائیں تو کامیاب، اگر برائیاں بھاری ہو جائیں تو وہ انسان بدبخت اور نامراد. خوب یہ مراد نہیں ہے میزان سے، کیونکہ اگر اس طریقے سے ہو اور اگر دونوں برابر ہو جائیں تو، کیونکہ عقلاً احتمال تو ہے، ہو سکتا ہے کہ اچھائیاں برائیوں سے بھاری ہوں، ہو سکتا ہے برائیاں اچھائیوں سے بھاری ہوں، ہو سکتا ہے دونوں برابر ہوں. خوب یہاں پر کیا کریں گے آپ؟ یہ اس صورت میں جب آپ ایسے ذہن میں بنا رہے میزان کہ ایک طرف اچھائیوں کو رکھا، ایک طرف برائیوں کو رکھا، اب ان کو آپس میں تولتے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے. میزان سے مرحوم علامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میزان یعنی ما یوزن بہ، جس کے ذریعے سے وزن کیا جائے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی جو ترازو میں تولتے ہیں تو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک طرف سامان رکھتے ہیں، دوسری طرف وہ پیمانہ رکھتے ہیں جس کو ہمارے یہاں بٹ کہتے ہیں. وہ آپ ایک طرف رکھتے ہیں، یہ 1 کلو کا، یہ 2 کلو کے، یہ 3 کلو کے، اس کے ذریعے سے تولتے ہیں. حقیقت میں یہاں پر جو ناپ تول ہو رہی ہے اس پیمانے کے ذریعے سے، بٹ کے ذریعے سے ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس کو تول رہے ہیں. درست ہے؟ یہ 2 پلڑے وسیلہ ہے تاکہ ادھر 1 کلو کا رکھا، 2 کلو کا رکھا، 3 کلو کا رکھا، وہ بٹ ہے جس کے ذریعے سے حقیقت میں آپ تول رہے ہیں. بس وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے حقیقت میں سامان تل رہا ہے وہ بٹ ہے، 1 کلو کا، 2 کلو کا، 3 کلو کا، اسے کہتے ہیں ما یوزن بہ. تو قیامت کے دن بھی اعمال ایسے تولے جائیں گے. ایک وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھا جائے گا اور اس کے سامنے اس عمل کو رکھیں گے. جیسے دنیا میں مثلا تولتے ہیں آپ، درست ہے، وہاں پر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اعمال کو تولا جائے گا وہ میزان قرار پائے گا. مثلا نماز جیسے ہے، اب نماز کو تولا جا رہا ہے تو کیسے کریں گے؟ ایک طرف سے صلاۃ حق، وہ جو صلاۃ حق ہے اس کے ذریعے سے ہر ایک کی نماز کو تولیں گے. دیکھیں گے کہ جس کی نماز اس صلاۃ حق کے بالکل قریب ہے، اس جیسی ہے، اس میں اتنی ثقالت آئے گی. اور جو نماز اس نماز حق کے ذریعے سے تولے اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، دور رکھتی ہے، اتنے اس پیمانے پر اس نماز کے اندر خفت آتی جائے گی، ہلکا پن آتا جائے گا. دوسرے لفظوں میں آگا قیامت کے دن میزان وہی حق ہے. حق وہ چیز ہے کہ جس حق کے ذریعے سے تمام اعمال کو تولا جائے گا.
نہ ان کے ایسے ایک طرف سے اچھائیاں دوسری طرف سے برائیاں، نہ نہ نہ، ایسے نہ، یہ تصویر درست نہیں ہے. ایک طرف سے حق ہے اور دوسری طرف سے وہ عمل ہے. اس عمل کے دیکھیں گے اور اس حق کو دیکھیں گے کہ اس حق کے کتنا قریب ہے. جب اس حق کے قریب ہے بالکل، تو اس اعتبار سے ہم کیا کریں گے، اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ اس طریقے سے ہے یا اس طریقے سے نہیں ہے. بھائی آپ اگر کہیں یہ میزان کا کون سا معنی ہے، ہم کہیں گے کہ میزان کا معنی ہے ما یوزن بہ، نہ کہ میزان کا مصدری معنی مراد ہو، یعنی تولنا. مصدری معنی مراد نہیں ہے. یہ بھی جو کہا گیا ہے والوزن یومئذ الحق، یہ مبتدا خبر ہے. قیامت کے دن وہ وزن کہ جس کے ذریعے سے کسی عمل کو، کسی چیز کو تولا جائے گا، وہ حق ہے. حق کو پیمانہ قرار دیں گے، اس کے اعتبار سے اس شے کو ہم تولیں گے. یہ طریقہ کار ہے. اچھا آپ سوال کریں پھر موازین جمع کیوں آیا ہے؟ خوب حق تو ایک چیز ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہر عمل کے اعتبار سے وہ جو حق ہے اس اعتبار سے ہوگا. مثلا نماز ہے، اگر نماز کو تولنا چاہتے ہیں تو اس کا جو میزان ہے جس کے ذریعے سے آپ تولیں گے وہ صلاۃ حق ہے، نماز حق. صوم کو اگر تولنا چاہتے ہیں تو صوم حق ہے. حج کو تولنا چاہتے ہیں تو حج حق ہے. اسی طریقے سے جو بھی عمل ہے اس کے اعتبار سے اس کا جو پیمانہ ہے کہ ما یوزن بہ ہے وہ مختلف ہوتا جاتا ہے. تو یہ مراد ہے عزیز من میزان سے کہ قیامت کے دن میزان حق ہے، یعنی یہ. اور یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن روایات کے اندر کہا گیا ہے، مثلا امیر المؤمنین کو کہا گیا کہ آپ میزان یوم قیامت ہے. بھلے امیر المؤمنین کی ذات کے اندر وہ تمام اعمال اس حق کے عالی ترین مرحلے پر ہے. اگر نماز دیکھنی ہے، صلاۃ حق کا مصداق دیکھنا ہے، امیر المؤمنین کو دیکھے. اگر صوم حق کو دیکھنا ہے، امیر المؤمنین کو دیکھے. اگر مثلا حج حق کو دیکھنا ہے، امیر المؤمنین کو دیکھے. اگر اطاعت خدا کو دیکھنا ہے، مثلا امیر المؤمنین کو دیکھیں. اطاعت حق کے رسول کو دیکھنا ہے، امیر المؤمنین کو دیکھیں. اس اعتبار سے امیر المؤمنین کی وہ ذات ہے کہ جہاں پر یہ اعمال حق، اعتقادات حق اپنے کمال پر موجود ہے. یعنی عیناً خود کأنہ ان تمام اعمال حق اور اعتقادات حق کو پیکر اور جسم کی شکل دی جائے تو وہ امیر المؤمنین بنتے. خود اس اعتبار سے روایات میں بھی آیا ہے. بہرحال یہ میزان کے بارے میں کہ پس میزان کی تصویر تھوڑی درست کرے. ایسے نہیں ہے کہ ترازو ہے، نہ، میزان یعنی جس کے ذریعے سے تولا جا رہا ہے. اچھا، یہ میزان کے بارے میں گفتگو. دوسرا موضوع جو اسی درس کے اندر ہے وہ ہے صراط، کہ ہمارے پل صراط بھی کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیات سے استظہار ہوتا ہے اور صریح روایات بھی موجود ہیں کہ قیامت کے دن نشأ آخرت میں ایک صراط ہے، ایک پل ہے کہ جس سے ہر مومن اور کافر نے گزرنا ہے. مثلا یہ آیہ کریمہ جو سورہ مریم کی فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، یہاں تک کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ یہاں پر آیہ کریمہ میں کہ کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جہنم تک وارد ہوگا. اب اس وارد کے بارے میں اب مختلف اقوال مفسرین کے. بعض کہتے ہیں کہ وارد سے مراد یہ ہے کہ وصول، وہاں تک پہنچے گا، اشراف پیدا کرے گا. البتہ وارد کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو جائے، نہ، وہاں تک پہنچے گا، وہاں تک اشراف پیدا کرے گا. بعض نے ایسے کیا. بعض نے کہا ہے کہ نہ عزیز من، ورود یعنی وہی دخول، ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا پھر وہاں سے نکلنا ہے. علی ای حال ان تفاسیر کو ہم لوگ تفصیلات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ایک نقطہ تو روشن ہے کہ قرآن مجید اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن ایک صراط ہے، ایک پل ہے. درست ہے، وہ صراط اس طریقے سے ہے کہ وہ راستہ، وہ پل مومن کو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے اور کافر کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا، اب بات یہ ہے جو اصل نقطہ ہے کہ بھئی دونوں گروہ اس پل صراط سے گزریں گے. درست؟ آیا یہ جو پل صراط اور راستہ ہے جس سے دونوں گزرتے ہیں،
دو علیحدہ علیحدہ راستے ہیں، یعنی ایک راستہ جہنم کی طرف نکل رہا ہے، دوسرا راستہ جنت کی طرف نکلتا ہے، ایسے ہے یا نہ ایک ہے؟ تو مرحوم علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ کے ایک کلام کو ہم کشف المراد سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الصِّرَاطُ فَقَدْ قِيلَ، کہتے ہیں کہ جو صراط ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ فِي الْآخِرَةِ طَرِيقَيْنِ، آخرت میں دو راستے ہیں کہ احدہما الی الجنت یہدی اللہ تعالی الیہا اہل الجنت، ایک راستہ جنت کی طرف ہے کہ خدا اہل جنت کو اس کی رہنمائی کرتا ہے، والاخری الی النار، اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف ہے کہ یہدی اللہ تعالی اہل النار الیہا، جہنمیوں کو خدا اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کما قال تعالی فی اہل الجنہ، جیسے خدا منان نے اہل جنت کے لیے فرمایا سیہدیہم، ان قریب خدا ان کی رہنمائی کرے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کے فکر کو یعنی اصلاح کرے گا، ان کے فکر کی اصلاح کرے گا، یعنی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، پریشانی کوئی نہیں ہوگی ان کی، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت کی جس کی معرفی کی ہے خدا نے ان کے لیے، اور اہل نار کے لیے فاہدوہم الی صراط الجحیم، کہ خدا حکم کرے گا کہ ان کو رہنمائی کرو، بھیجو جہنم کے راستے کی طرف۔ یہ ایک کہ بعد نے کہا کہ بس دو طریقے، اللہ علی فرماتے وکیل ان ہناک طریقا واحدا علی جہنم، بات کہتے ہیں کہ بابا جہنم کے اوپر ایک راستہ بنا ہوا ہے، پل بنا ہوا ہے کہ یکلف الجمیع المرور علیہ، سب کو مکلف کیا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، ذمہ دار بنایا جائے گا ان کو کہ بھائی اس کے اوپر سے گزرو، اور وہ پل ویکون ادق من الشعر واحد من السیف، وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی۔ فَأَهْلُ الْجَنَّةِ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ، جنتی اس سے گزریں گے، لا يَلْحَقُهُمْ خَوْفٌ وَلَا غَمٌ، کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وَالْكُفَّارُ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لَهُمْ وَزِيَادَةً فِي خَوْفِهِمْ، ان کو سزا کے طور پر اس سے گزارا جائے گا اور بہت زیادہ ڈرتے رہیں گے وہ لوگ۔ فَإِذَا بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مُسْتَقَرِّهِ مِنَ النَّارِ سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ الصِّرَاطِ، اور جہنم میں کفار میں سے جس جس کا جو مقام ہوگا وہاں پر پہنچے گا تو جہنم میں گر جائے گا۔ یہ کشف المراد میں مرحوم علامہ ہلی نے ایسے کہا۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ تصحیح الاعتقاد میں اس صراط کی اس کے بارے میں کہ بھئی یہ پل صراط بال سے زیادہ نازک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ مفید یوں فرماتے ہیں المراد بذالک انہ لا یثبت لکافر قدم علی الصراط یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ کوئی بھی کافر قیامت کے دن اپنا پاؤں اس صراط پر جمع نہیں پائے گا، من شدت ما یلحقہم من احوال یوم القیامہ ومخاوفہا، اس وجہ سے کہ جو یوم قیامت جو شدتیں ہیں تکلیفیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوں گی، ڈراؤنی کیفیت ہے کہ ان کا پاؤں جم نہیں پائے گا۔ فَهُمْ يَمْشُونَ عَلَيْهِ كَالَّذِي يَمْشِي عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، یہ اسی طریقے سے چلیں گے جیسے کوئی بندہ بال سے زیادہ نازک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز چیز ہو اس پر چل رہا ہے، یعنی اتنا جہنم کا خوف ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، یہ اتنی چیزیں ہوں گی کہ یہ لوگ اصلا پاؤں جمع نہیں پائیں گے۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ ادق من الشعر واحد من السیف، وهذا مثل مضروب لما يلحق الكافر من الشدة في عبوره على الصراط، بس یہ ایک طریقے کا ضرب المثل ہے، کہاوت ہے ان مشکلات اور مصیبتوں کے لیے جو کافر کو لاحق ہونے والی ہیں۔ یہ تقریباً مختلف اقوال۔ استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر صراط ہے یعنی قوانین شریعت وغیرہ، اور جو قیامت کے دن صراط ہے، ان دونوں کے درمیان ایک گہرا رابطہ ہے۔ جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھیں
جو حقیقی صراط ہے، حق کا راستہ ہے، اگر اس کو تشبیہ دی جائے تو آپ اس سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ بال سے زیادہ نازک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ خوب کتنے انسان ہیں جو عقیدے میں گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے غلام بن جاتے ہیں، اعمال میں خرابیاں کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر دیکھیں حق کے راستے پر چلنا اتنا مشکل ہے، اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہے۔ فریقین کے پاس یہ روایات موجود ہیں اور ہمارے ہاں بھی یہ روایات موجود ہے کہ وہ جو پل صراط ہے ایک طریقے سے اس دنیاوی صراط کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو دنیا میں حق پر جس طریقے سے چلا ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن وہی چیز اس کے لیے ظاہر ہوگی۔ یہ تقریباً صراط کے بارے میں اجمالی بیان کہ جو یہاں پر استاد سبحانی نے ذکر فرمایا۔